إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. گرامی قدر سامعین، محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے میں انشاءاللہ دو باتیں ہوں گی اور آپ سے امید ہے کہ آپ ان دو باتوں کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھیں گے. پہلی بات، جو سب مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کوئی ہستی نہیں. وہ محسن انسانیت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. عالمین کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. جب تک آپ کا وجود مبارک موجود رہا، اللہ ذوالجلال نے مکہ والوں پر بھی عذاب نازل نہیں کیا، جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکال بھی دیا تھا، اور وہ عذاب مانگتے بھی تھے. لیکن اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ کا وجود مسعود موجود ہے، میں ان کافروں کو کلی طور پر تباہ نہیں کروں. آپ کے احسانات، آپ کی محنت ہمارے لیے، امت کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، وہ کتنی محنت تھی. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، یہ پہلی بات ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو کیسا بن کر دکھایا، یہ دوسری بات. اب پہلی بات پر آتے ہیں.
ایک شخص بچپن سے جوانی سے 40 سال کی عمر تک پورے مکہ اور اہل عرب ان کا ہیرو ہے، ایک مثالی زندگی والا ہے، اور الصادق الامین کا لقب پانے والا نبوت سے پہلے، جنہوں نے تجارت بھی کی اور ایسی صاف ستھری خوبصورت زندگی گزاری جوانی میں بھی، اور بکریاں چراتے مزدوری کرتے بھی اور تجارت کرتے بھی، کہ کوئی مکے کا آدمی، کوئی دنیا کا اس وقت لوگ جاننے والے آپ کی طرف برا اشارہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، خالق اور مالک کی پہچان کی طرف بلایا، اور اپنی رسالت اور نبوت کے اقرار کی دعوت دی، اسی وقت ہیرو تھے، الصادق الامین تھے سب کے نزدیک، اور ایسے فیصلہ کرنے والے تھے کہ پورے اہل مکہ نے آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جب حجر اسود رکھنا تھا، جب بیت اللہ کو نیا بنایا نا، تو حجر اسود رکھنا تھا، بڑے بڑے سردار موجود تھے، آپ کی اس وقت 35 سال عمر تھی، ابھی نبی نہیں بنے تھے، تو ان سب کا فیصلہ وہ کس نے کیا، اور مکہ کو خون کی ندیاں بہنے سے کس نے بچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ آپ نے گالیاں کھائیں، آپ کو کاہن کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے کس لیے کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ میں تو تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ تم پروانوں کی طرح، جس طرح پروانے آگ اور روشنی پہ بھاگے جا رہے ہیں، تم پروانوں کی طرح جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تمہاری چادر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا۔ آپ نے کیا قصور کیا؟ طائف میں گئے، کیا جرم کیا تھا؟ ان سے کچھ لینے گئے؟ کچھ نہیں لینے گئے، اس لیے گئے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تو اونٹنی کی اوجری کو اٹھا کر، وہ کہیں باہر بدبودار پڑی تھی، آپ بیت اللہ میں سجدے میں گئے ہوئے، تو کیا کیا ان لوگوں نے کہ اس اوجری کو اٹھا کر آپ کے سر پہ رکھ، آپ سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے، کوئی جرت نہیں کر رہا، کوئی رجل رشید نہیں ہے کہ جو آگے بڑھے کہ بھئی یہ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو کوئی انسانیت نہیں تھی۔ آپ نے برداشت کیا؟ کسی نے جا کر جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کے ابا تو سجدے میں پڑے ہیں اور اوپر ان کے گند پڑا ہوا ہے، بھاگی ہوئی آئیں۔ کیسا منظر ہوگا کہ ایسا باپ اور ایسی پردہ نشین
وہ ان سب کی بیٹی تھی لیکن کوئی شرم نہیں تھی. بھاگی بھاگی آئیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بوجھ اٹھایا، اور آپ نے جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور 4 آدمیوں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کر، اللہم علیک بہذا الملأ من قریش. یا اللہ، اتنے ظالم، اتنے بے دین، یا اللہ ان کو پکڑ لے. اور وہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں جہنم رسید ہوئے. آپ نے کیا کیا کیا؟ آپ نے اس امت کے لیے دعائیں کی، اس امت کو پہلے سارے نبیوں کا گواہ بنا دی. آپ لوگ پتہ قیامت کے دن انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے. کیا کریں گے؟ اللہ جب پہلے نبیوں سے پوچھیں گے، نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پوری کی تھی کہ نہیں؟ 950 سال. وہ کہنے لگے جی میں تو 950 سال لگا رہا. آپ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے، ہاں بھائی کیا نوح علیہ السلام نے آپ کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. تو آپ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ کبھی گواہ پیش کر. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے فرشتوں نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں ایک عدالت ہے، وہاں ایک نظام ہے جرم کو ثابت کرنے کا. نوح علیہ السلام سے کہیں گے گواہ پیش کر. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی میری صداقت کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی. آپ نبیوں کے گواہ. آپ نے فرمایا کہ تم ساری امتوں سے افضل بہترین ہو. تم سے پہلے 69 امتیں گزری اور تم نے 70 امتیں برابر کر دی. تم 70 میں ہو. انتم خیرها واکرمها عند اللہ. ان ساری امتوں سے سب سے بہتر اور سب سے عزم و کرامت والی امت اللہ کے ہاں تم ہو. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے اللہ اکبر. تہجد میں اگر آپ کو فکر ہے دعائیں کرنے کی، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، راتوں کو اٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ عبادت بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ امت محمد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. وہ جس پیغمبر نے ہمارے لیے آنسو بہائے، ان کے ایک ایک آنسو کی قدر کیا ہمارے اوپر فرض نہیں تھی؟ کیا ہم مقروض نہیں تھے ان کے خون کے، ان کی گالیوں کے، ان کی دعاؤں کے؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے پوچھو کہ اتنے رو رہے ہو، اتنے رو رہے ہو. جبرائیل امین علیہ السلام آئے، پوچھا ما یبکیک یا محمد، اے محمد آج اتنا رو رہے ہو، آج اتنا رو رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا. نہ گھر کا نام، نہ اپنا نام، امت کا نام.
یہ کتنی عظیم امت ہے. جبرائیل امین علیہ السلام اسی وقت اللہ کے پاس گئے. اللہ نے واپس پیغام دے کر بھیجا، پیغام سنیے، اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے. پیغام بھیجا، کہا بس کرو، انا سنرضیک فی امتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، خوشخبریاں سن لو. قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. اتنی بخشش کی بارش دیں گے، اتنی رحمت کریں گے تیری امت پر کہ آپ سے پوچھیں گے اب خوش ہو. جب آپ کہیں گے نا کہ یا اللہ اب میں اپنی امت کے بارے میں خوش ہوں، پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر کے چھوڑیں. کیا ان کا کوئی حق نہیں تھا ہمارے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اللہ نے ہر پیغمبر کو اختیار دیا تھا کہ بھئی دعائیں تو آپ کرتے ہیں، آپ کی دعائیں میں قبول بھی کرتا ہوں، لیکن ایک دعا کا میں اختیار دیتا ہوں، جو مانگ لو گے اس ایک دعا میں وہ میں رد نہیں کروں. ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے نہیں قبول کی. کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی. بھائی وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، وہ غنی ہے. سارے نبی اور سارے فرشتے، سارے اولیاء، سارے لوگ ہم تو منگتے ہیں، محتاج ہیں. لیکن ایک دعا ایسی کہا کہ بھئی ایک ایک دعا اپنی اپنی کر. سارے نبیوں نے وہ دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی اپنی اپنی امت کے لیے یا اپنے لیے، جو بھی کسی نے مانگا اللہ نے ان کو دے دی. تو میرے اور آپ کے پیارے محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے ذرا، اٹھیے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپایا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی، اور وہ میں دعا مانگوں گا قیامت کے. اور کیا دعا مانگوں گا؟ قیامت کے دن اللہ سے وہ جو دعا جو اللہ نے کہا کہ وہ اس کو رد ہی نہیں کریں گے. کیا مانگوں گا؟ فرمایا میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ جتنے توحید پر فوت ہوئے ہیں، جتنے شرک سے پاک فوت ہوئے ہیں، اللہ جن کے کبیرہ گناہ بھی ہیں، میری اس امت کو بخشش عطا کر دے تو اللہ حضر جلال میری اس دعا کو قبول کر کے سب کی بخشش عطا کر دے. میرے بھائیوں، اگر ہم گنتے جائیں نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا کی، تو یہ موضوع لمبا ہو جائے گا. میں اتنے پہ اکتفا کر کے اب میں ذرا دوسری بات کی طرف آتا ہوں. ہم کیسے نکلے؟ ہم نے ان کی دعوت کے ساتھ، ان کی تعلیم کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ، اور جو انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا، کیا میدان عرفات میں کہا تھا کہ لوگوں تم اس بات کے گواہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے.
کہتے ہیں جی 1.5 کے قریب، سارے کہتے ہیں بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے ہماری خیر خواہی کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں کہ آپ کے زخم سیدہ فاطمہ دھو رہی ہے اور خون وہ بند نہیں ہو رہا تو ایک چٹائی کو جلا کر وہ اوپر لگا رہی ہیں کہ خون بند ہو جائے، ابو جان زخمی ہو کر آ رہے ہیں، پتھر کھا کر آ رہے ہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا۔ اور اس وقت آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اور جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا، ایمان لے آئے، میدان عرفات میں آئے ہو، ہر ایک کو یہ حکم ہے، میری امت کے ہر فرد کو، کہ جو کچھ میں نے تمہیں پیغام دیا ہے یہ تم نے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دینا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، توحید کو چھوڑا اور شرک میں مبتلا ہوئی یہ امت۔ آپ کی سنت کو چھوڑا تو بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید پر ہے، جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے تھے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا عمل اور جن کی نماز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے؟ ہم تو آپ جیسی شکل نہ بنا سکے، آپ پر چہرے پر داڑھی رکھی اور آپ نے ہمیں حکم بھی دیا تو ہمیں تو آپ کی شکل پسند نہ آئی۔ ذرا غور تو کریں، مجھے بتائیں، اس کا جواب تو دینا، سوچیں تو نہ میرے بھائیوں۔ آپ نے داڑھی رکھی اور پوری امت سے کہا کہ مجوسی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، مشرک داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تم داڑھی رکھو، اللہ کی فطرت ہے۔ لیکن ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے، وہ تو داڑھی والا تھا، ہم تو داڑھی والے نوجوان بچے کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کئی نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں جی منگنی ہو رہی ہے، والدین بھی کہتے ہیں کہ چلو، وہ کہتے ہیں جی بچے نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہزاروں رشتے قربان کر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے حکم پر۔ آپ نے خوشخبریاں دی تھی کہ 7 دفعہ، ایک دفعہ مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي، اور 7 دفعہ مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، 7 دفعہ مبارک ہو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور مجھے محمد کے ساتھ رسول اللہ مان لیا۔ خوش ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سنت، سب سے پہلا فرض 5 نمازیں چھوڑی۔ کتنے گھرانے ہیں کہ اذان کے بعد ان گھرانوں میں ہلچل مچ ہے، کتنی دکانیں ہیں، کتنے بازار ہیں مسلمانوں کا، یہ ملک ہے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا نا کہ بھئی میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے ملک میں آیا، یہاں فیصلے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فیصلے ہوتے ہیں۔
ہم نے کیا کیا؟ پانچوں نمازیں چھوڑی، ہم نے لوگوں کا مال اور خون چوسنے کے لیے حرام تجارت، جھوٹا کاروبار، امانت اور دیانت کی دھجیاں اڑائیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، مجھے یہ بھی ہوتی ہے پریشانی کہ بھئی آپ کہیں گے ٹائم اوپر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں، او بھائیو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ سے جام پینے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی شفاعت کے بغیر تو حساب شروع نہیں ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب حوض کوثر پہ پہنچیں تو چونکہ کلمہ پڑھنے والے کبھی نماز بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا کبھی، تو چلو کوئی ہاتھ چمک رہے ہوں گے، کوئی پہچان رہے ہوں گے، آپ کہیں گے آ جاؤ بھی، مرحبا میری امت آئی، میری امت آئی، میری امت آئی، میں اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر پلاتا ہوں، خوش ہوں گے۔ لیکن اچانک کیا ہوگا کہ درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور ان کو رد کر دیا جائے گا، دفع کر دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے او ہاؤلاء امتی امتی، او یہ تو میری امت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ اکبر۔ آپ فرمائیں گے، آپ کو کہا جائے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین ہی بدل دیا تھا۔ آپ کا دین تو نماز تھا، بے نماز۔ آپ کا دین تو سنت تھا، انہوں نے بدعات اس میں شامل کر لی، دین کا حلیہ اور شکل بدل دی، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنی قیاسات، اپنے اجتہادات، اپنے اپنے طریقے اور فرقے کر لیے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، اور لوگوں کہیں قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ویسے عربی میں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا چہرہ سیاہ نہ کر دینا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، حوض کوثر پہ میں کہوں میرے ہیں، اللہ کہے نہیں تیرے، دفع کرو ان کو۔ لا تسودوا وجہی، مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور میرے منہ پر کالک نہ لگانا، میں کہوں میرے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ، ہماری نماز، ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، امانت دیانت، ہمارا کاروبار، ہماری حکومت، ہماری عدالتیں، یہ کیا اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے؟ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں۔ انہوں نے اتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی تھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کے صحیح امتی بن جائیں، اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کریں، اور قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہر گھر میں، ہر دکان میں، ہر فیکٹری میں، ہر بازار میں صحیح بخاری رکھیں اپنے پاس، آپ کو پتہ چلے کہ بدعات کیا ہوتی ہے۔ پچھلے مہینہ آپ نے دیکھا کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت ہے؟
صرف ذہن کو ایک اجر کی نیت سے رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا جب تک اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ ہمارے لیے کیا تھا حقیقت ہے، ہم ساری زندگی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرض کو ادا اتاریں اور آپ کی وہ امت بنے جن کے لیے وہ شفاعت کریں گے اور جن کی وہ شہادت دیں گے اور جن کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، دو باتیں سے فرض کرتا ہوں، شروع کریں۔ کیا شروع کریں؟ پہلے تو اپنے سب گھر والوں کو نمازی بنائیں، خود نمازی بنے نا، 5 وقت کے سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ اذان ہو جائے نا تو ہر چل مچ جائے، اذان ہو جائے گھر میں بھی، دکان فیکٹری میں، کیا ہو جائے، ہلچل مچ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنے لوگوں کو، بے نمازوں کو آپ نے نمازی بنایا۔ ہر شخص اس سوال کا جواب ڈھونڈ کر رکھے کہ آپ کی محنت سے، آپ کے پیار کرنے سے، آپ کے توجہ دینے سے، آپ کے کسی کو چائے پلانے سے، آپ کے کسی کو کھانا کھلانے سے، بھائی نماز بھی پڑھا کرو، آ جاؤ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ کتنے نمازی بنائیں، گھر سے لے کر، باہر سے لے کر، دوستوں سے لے کر، اپنے ساتھیوں سے، اسٹوڈنٹ ساتھی ہیں، تاجروں میں، کتنے نمازی بنائے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم سب سے بہترین امت ہو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور نیکی کا حکم دو۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہر ایک سوچے کہ اس نے کتنے نمازی بنائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کتنے بھائیوں کو، بیٹیوں کو، گھر سے لے کر، باہر سے لے کر، کتنوں کو قرآن مجید اور صحیح بخاری کے ترجمے پر لگایا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی وراثت اور آپ کی جو امانت چھوڑ کر گئے۔ کتنے لوگوں کو کس نے، چلو ایک ہی مل جائے بھائی، یہ اگر 500 آدمی ہیں جمعہ میں، آپ ایک اور کو بھی لے کر آتے ہیں کہ بھائی آؤ ذرا توحید کی اور سنت کی باتیں بھی سن لو، اس کو قرآن کے ترجمے پر لگا دیں کہ بھائی ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ شروع کرو، صحیح بخاری کا ترجمہ شروع کرو۔ کتنے لوگوں نے لگایا۔ یہ پہلی بات تھی۔ اور آخری بات آج کے خطبے میں وہ ایک گزارش ہے۔ رمضان گزرا، رمضان میں ہی ہم اپنے مرکز کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ طلباء تشریف لائے اور کلاس شروع ہوئی تو ان کے لیے ہمیں کتابیں خرید کر جو نصاب ہے وہ ان کو دینی پڑی۔ گلستان والے جو مرکز تربیہ ہے وہاں جو تخصص کی کلاس ہے، اب ان کتابوں کا بل 2,42,000 ہے، 2,42,000، اور یہ پتہ نہیں 6 مہینے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس سے بڑا صدقہ جاریہ
ایک ہی ہاتھ کھڑا ہو گیا تو اب پھر اللہ کس پر؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ رحم فرمائے. جن ساتھیوں کو میں نے دروازے پر کھڑا کرنا تھا وہ بھی کھڑے نہ ہوں، پیسے اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اقول قولی هذا.